اس سلسلے میں ایک روایت تو ملتی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرتے تھے جی، تو اپنے طواف میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اللہ اکبر، بالکل اب یہ دیکھیں نا جی، یہاں سے بھی جامعیت کا پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کے پاس چند اقدام ہیں، چند قدم ہے آپ کے پاس. بالکل اسی طرح. اچھا، 7 چکروں میں کہیں کوئی آپ نے خاص دعا مینشن نہیں کی کہ پہلے چکر میں یہ پڑھنی ہے، بالکل اسی دوسرے میں طرح، یہ ہاں پڑھنی جی. ہے. البتہ ہر چکر میں جب آپ آخری قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں رکن یمانی سے حجر اسود تک کے، تو اس کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ مسنون دعا وہاں اس موقع پر پڑھنا یہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے. لیکن المیہ ہے جی امت کا، میں نے وہاں طواف میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں وہ بڑے بڑے کتاب سے پکڑے ہوتے ہیں، وہ رکن یمانی سے حجر اسود تک بھی اپنی من گڑھ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح شیخ یہ اکثر یعنی ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ نے خاص دعا مینشن کی ہے اور وہ قرآنی دعا ہے، اور اس دعا کی اللہ نے بھی تعریف کی ہے، اس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، یہاں پڑھنے کا رسول اللہ نے ہمیں کہا. تو یہ تو ایک موقع ثابت ہے جی. تو باقی اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کثرت سے پڑھتے تھے. ایک تو آپ قیام میں پڑھیں، دوسرا سجدے میں اس کو پڑھیں، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کیونکہ وہ جو مسلم میں روایت آتی ہے وہاں اللہم ہے، اس کو بطور دعا آپ پڑھیں. اور رسول اللہ کی ترغیب ہے کہ سجدے میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے ویسے ہمارے ہاں معمول بھی ہے نمازی بھائیوں کا، اور نماز کی کتابوں میں یہ مینشن ہے، موجود ہے، وہاں بار بار پڑھیں. یہاں یہ بات میں بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار پڑھنے کی عادت ڈالیں. بالکل اسی طرح، یعنی 1-2 دفعہ پڑھ کے کم از کم 3 دفعہ پڑھیں، 30 دفعہ پڑھیں. تضرعا کسے کہتے ہیں؟ ادعو ربکم تضرعا، گرے آزاری، گڑ گڑا کر، بار بار دہرا کر، لپک کر، چمٹ کر. بالکل اسی طرح. تو باقی اس کے علاوہ آپ چلتے پھرتے، آپ بیگ چلا رہے ہیں، بستر پہ لیٹے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، پڑھتے رہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب. آپ یقین کریں آپ کو رب وہ کچھ دے گا جو آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. ہمارے گمان میں بھی نہیں. بالکل ٹھیک. لہٰذا یہ تعویذات کے چکروں سے باہر نکلیں، اور یہ خام خواہ کے جو تکلفات ہیں دعاؤں میں ان سے باہر نکلیں. مجھے بتائیں قرآن کی دعا سے زیادہ مبارک دعا کون سی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، کلام اللہ. بالکل اسی طرح. درست بات. شیخ محترم یہ بتائیے گا کہ یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو دعا سکھاتے تھے، لیکن یہ والی دعا کسی صحابی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنے کی تلقین کی ہو اسپیشل خاص اور خاص جو ذکر ہو رہا ہے تو سوال بڑی برکتوں سے نوازے زین بھائی، آپ اس سلسلے میں بڑے صاحب ذوق نظر آ رہے ہیں. مجھے آپ کے سوالات سے محسوس ہوتا ہے آپ ذکر فکر والے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی میں برکت فرمائے، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین و مستمعین کو بھی خیر پہنچائے. اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے، جی وہ میں پیش خدمت کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. اچھا. وہ حدیث میں آتا ہے مثل الفرخ. ٹھیک. وہ اتنے نحیف اور ضعیف اور مرض کی وجہ سے اتنے کمزور پڑ چکے تھے کہ وہ چوزے کی طرح ہو گئے تھے. ناتواں. بالکل چوزے کی طرح ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمارداری فرمائی تو آپ نے کہا بھائی کچھ اللہ سے کچھ مانگا بھی ہے، اللہ کو کچھ کہا بھی ہے. ناظرین توجہ فرمائیں. جی. کچھ اللہ سے کچھ کہا ہے، کچھ مانگا ہے. وہ کہنے لگے ہاں جی میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا یا اللہ اگر میری جو تو نے آخرت میں پکڑ کرنی ہے نا، وہاں نہ میری پکڑ کرنا، میری یہیں پہ پکڑ کرنا. سادگی. تو لہٰذا آپ نے کہا سبحان اللہ لا تطیقہ ولا تستطیعہ. یہ آپ نے اللہ کو کیا کہا کہ اللہ تو نے جو میری وہاں پکڑ کرنی ہے وہ یہیں پہ پکڑ کر لے. یہ کرنے والی باتیں ایسے نہیں اللہ کو کہتے. درست. جی کیا کہنا ہے اللہ کو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نہ تو ان کو کوئی تعویذ لکھ کر دیا، نہ کوئی چھلا دیا، نہ کوئی کڑا دیا، نہ کوئی دھاگا دیا، نہ کوئی لمبا چوڑا چلا بتایا. تو آپ کے سوال کا جواب بھی اس میں آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ پڑھا کرو اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ مجھے دنیا میں بھی صحت دے دے، یہاں صحت مراد، عافیت دے دے، خیریت دے دے، یہاں بھی مجھے زوال سے بچا لے. اللہ اور اللہ تعالیٰ یہاں بھی مجھے عروج اور بلندیاں دے دے، خوشیاں خوشحالیاں مجھے دے دے.
آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی خیر و برکت میں رکھنا. اللہ تو ہم تو تپش اور حرارت اللہ برداشت نہیں کر سکتے, عذاب تیرے کون برداشت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے بچانا. یہ پڑھا کرو. بالکل ٹھیک. تو یہاں پر ہمارے جو شوگر کے مریض ہیں, کینسر کے مریض ہیں, یا لا علاج ایسے مریض حضرات ہیں کہ بیماری نے ان کی کمر توڑ دی ہے, تو پیغام ٹی وی کا ان کے لیے یہ پیغام ہے جی, وہ یہی 210 نمبر تحفہ ہے شیخ صاحب, یہ پیغام دعا ہے نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کو چیک نہ کریں, ٹرائی نہ کریں. بالکل. چلو جی شیخ صاحب نے بیان کیا, وہ میں نے چینل پہ سنا ہے, پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں, یہیں سے آپ فیل ہو گئے. ٹھیک بات. یہ کسی عامی بندے کی بات تھوڑی ہے کہ آپ آزمانا شروع کر دیتے ہیں. قرآن کی بات کو آپ چیک کریں گے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مینشن کی ہوئی قرآنی دعا کو ٹیسٹ کریں گے. بالکل درست. کہاں یہ آپ کا ایمان؟ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں تو آپ کی باتوں پر اعتبار بھی کریں. یہ پرابلم ہے. یہ جملہ میں ایک دفعہ پھر اپنے ناظرین کی نظر کرتا ہوں, شاید کہ اس سے فرقہ وریت کا بھی بت ٹوٹ جائے, کیونکہ پیغام تو یہ اتفاق کا پیغام ہے, اتحاد کا پیغام ہے. کسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر پیار کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی دعاؤں پر, اذکار پر اعتبار بھی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک شیخ, درست فرما رہے ہیں. اعتبار اٹھتا جا رہا ہے, یہ پرابلم ہے. اسی طرح تو آپ نے جی اس موقع پہ یہ مینشن کی ہے, بتائی ہے, اور وہ صحابی نے پڑھی ہے, اللہ نے ان کو شفا دی ہے, رسول اللہ نے بھی ان کے لیے دعا کی تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا دی تھی. آپ بھی کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں, آپ اس کو یہ کہیں بھائی آپ ربنا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھا کرو, یا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ پڑھا کرو. خوبصورت تحفہ ہے یہ اس کے لیے. بالکل. شیخ محترم, یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ اس دعا کو پڑھنے کا کوئی خاص اجر و ثواب وہ بھی بتلا دیجیے, کوئی خاص اجر و ثواب ہو اس دعا کو پڑھنے کا. آپ تو بہت گہرائی میں اترنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. خاص اجر و ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا کہ اس کا کوئی خاص اجر ہو. ایسی روایات تو میری نظر سے نہیں گزری. البتہ ظاہر یہ قرآنی دعا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, اور قرآن کا ایک حرف پڑھنے کی کتنی نیکی ہیں؟ 10. سب ناظرین اس کو جانتے ہیں. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ تقریباً حول 40 حرفہ, 40 حروف ہیں شاید کہ اس کے, 40-41. تو اس کے پڑھنے کا ایک اجر تو یہ ہے, جب آپ ایک دفعہ پڑھیں گے تو اللہ آپ کو 400 نیکیاں عطا کرے گا, بہت بڑی منیمم علی الاقل. اب آپ نے وہ کتنے درد سے پڑھا ہے, کتنی گہرائی میں اتر کے پڑھا ہے, کہ اس کا ثواب عروج کو یقین سے ہو سکتا ہے آپ کو 8 سیکنڈ میں آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. آپ گھڑی میں دیکھیں, میں پڑھتا ہوں, مجھے بتائیں کتنے سیکنڈ میں نے پڑھا ہے. جی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تقریباً 6 سیکنڈ, 8 لگا لیں. اگر کسی کو زبان کو رکتی ہے 8 سیکنڈ میں آپ 40 لاکھ نیکیاں بھی لے سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, بہت بڑا ہے یہ. اب آپ کے اخلاص کو اللہ ہی جاننے والا ہے. بالکل. آپ کو پتا ہے 700 گنا تک نیکی جاتی ہے نا. اسی طرح تو کم از کم اس کے پڑھنے کا اجر 400 نیکیاں تو ہے نا جی. 8 سیکنڈ میں کتنی نیکیاں جی؟ 400 نیکیاں ہو گئی نا. تو 1 منٹ میں کتنی ہوئی؟ کم از کم آپ 8 دفعہ 7 دفعہ پڑھ لیں گے, بہت زیادہ, کم از کم 2800, 3000 نیکیاں آپ 1 منٹ میں حاصل کر سکتے ہیں. اور یہی جب آپ قیام کی حالت میں نفل میں پڑھیں تو سبحان اللہ. ہمارے جو حج اور عمرے پر جانے والے لوگ ہیں یہاں رک کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرمین کا راہی بنائے, اللہ ہمیں بار بار یہ سفر نصیب کرے. تو وہاں کئی لوگوں کو نا یہ بہت شوق ہوتا ہے بار بار عمرے کرنے کا, وہ جعرانہ جاتے ہیں, تنعیم جاتے ہیں. ان کے لیے ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ وہاں کھڑے ہو کے نا 1 گھنٹے کا قیام کیا کریں, 2 گھنٹے کا قیام کیا کریں, اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھا کریں. وہاں قیام کریں, وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. بالکل. تو قیام وہاں لمبا کریں, سجدے میں 1 گھنٹے کا سجدہ کریں, اللہ اکبر. وہاں یہ پڑھتے رہیں 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے پڑھتے رہیں, اور سجدے میں اللہ اکبر وسجد واقترب. تو اس لیے جی یہ دعا بڑی شاندار اور بڑی جامع دعا ہے. تو اس میں بہت خیر و برکت کے خزانے ہیں, اور بڑا سرور ہے, بڑا لطف ہے. عقیدہ توحید و سنت ہو, اور اس کی پوری معرفت ہو,
اور پتہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، بالکل تو یہ برکت ہی برکت ہے.